بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ وہ ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا اور سنتا ہے تو قلب پہ ایک کیف طاری ہو جاتا ہے، ایک فخر کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کو جو ہماری زمین ہوتی ہے اس میں سجدے کی تڑپ شروع ہو جاتی ہے، قلب جھک جاتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ایمان افروز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے جلیل قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضور کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی عظمتیں تو عطا کی تھی، دنیاوی مال و دولت بھی ان کو بے پناہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اتنی برکتیں ان کو نصیب تھی۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ہمیں بھی جو نعمتیں کائنات میں ملتی ہیں وہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور ان کے والد جو تھے بنیادی طور پہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، یمن میں جایا کرتے تھے۔ جب یہ یمن میں جاتے تو وہاں ان کی دوستی تھی، وہاں کا ایک بہت بڑا آدمی جو عبادت گزار تھا اس دور کا، اور بڑا دانشور اور بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس کا نام تھا اسکلان بن اواکن ہمیری۔ یہ اس کے ہاں ٹھہرتے تھے، دوستی تھی خاندانی طور پہ۔ جب جاتے تو وہ ان سے سوال پوچھا کرتا، یہ بتاؤ کعبہ مشرفہ جو ہے، کعبہ مشرفہ اسی طرح ہے، کعبۃ اللہ جو ہے اس کی عمارت کیسی ہے؟ پھر پوچھتا آب زمزم جو ہے وہ چل رہا ہے کنواں آب زمزم کا، پانی پیتے ہو آب زمزم کا؟ وہ بڑا زبردست پانی ہے۔ اس طرح کی باتیں پوچھا، اور ایک سوال ہر دفعہ پوچھتا، کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جو یہ جو لوگ تمہارے بتوں کی پرورش کرتے ہیں اور کئی خداؤں کو مانتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہو، کسی کی بعثت ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں میں جواب دیا کرتا کہ نہیں۔ وہ پھر مختلف بڑے بڑے خاندان جو تھے عرب کے ان کا پوچھا کرتا، تو میں ان کو وہ ساری باتیں بتاتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گیا تو وہ جو تھا اسکلان، وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کی قوت سماعت جو تھی اور بینائی بھی انتہا تک متاثر ہو چکی تھی، اور اپنی آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے سبب وہ اٹھاتا تھا اس طرح اپنی آنکھیں، پلکیں اس کی بہت جھک گئی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھے پوچھا کون آیا ہے، تو میں نے اپنا پورا تعارف اس سے کرایا، اس سے میرا نسب نامہ پوچھا، میں نے بتایا تو وہ پہچان گیا، کہنے لگا ہاں 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 تم وہی ہو، اور تمہارا باپ بھی آیا کرتا تھا ہمارے پاس۔ اچھا کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی عجیب و غریب بات؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں۔ کہنے لگا پھر میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری اور عجیب و غریب بات سنانے لگا ہوں جو تمہارے لیے تجارت کے نفع سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نفع نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو تجارت پہ آئے ہوئے ہو، گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو ہیں ان کی بعثت ہوئی ہے، وہ مبعوث ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام مصطفیٰ یعنی سلیکٹڈ ونز کے مقام پر اور مرتضیٰ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور ان پر ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور اپنی تمام رحمتیں، برکات، اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑی عظمتیں، رفتیں اور بڑے مقام عطا فرمائے گا جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی پہلے نبی کو نہیں وہ عظمتیں عطا کیں جو اس نبی کو ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے، اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا دین ہے، یہ جو شرک اور کفر ہے، اس کو وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، اور کعبۃ اللہ کو بھی بتوں سے وہ صاف کر دے گا۔ کہتے ہیں اس کی باتیں سن کے میں بہت متاثر ہوا۔ خیر، اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ان کے رشتہ دار ہو، مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تم میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہ کاروبار وغیرہ چھوڑو، جلدی واپس چلے جاؤ اور جا کے ان پہ ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ اور ایک کام کہنے لگا یار میرا بھی کر دینا، میں ایک نعت لکھ رہا ہوں ان کی شان میں، یہ ان تک میری پہنچا دینا۔ اور اس نعت کے میں ترجمہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس نعت کا ترجمہ یہ تھا، اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اے اس ہستی کے فرزند ارجمند جس کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منزل یقین کی طرف بلائیں اور انہیں حق و فلاح کی راہ دکھائیں۔ اس رب ذوالجلال کی قسم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، بے شک آپ وادی بطا میں جلفہ افروز ہو چکے ہیں۔ اے شفیع دو جہاں، کیا خوبصورت بات لکھتا ہے،
اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجئے جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے یہ اشعار یاد بھی کر لیے، پھر اپنے کاروباری معاملات کو جلد از جلد میں نے وائنڈ اپ کیا اور مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ کہتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو میں نے سیدنا صدیق اکبر سے دوستی بھی تھی، ان کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، میں گیا تھا اور یمن کے بزرگ اسکلان نے مجھے یہ بتایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اظہار نبوت کر دیا ہے، آپ کی بعثت ہو چکی ہے۔ کہتے میں نے کہا پھر مجھے بھی لے چلیں، تو میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے کاشانہ پاک پہ آسم تشریف فرما تھے۔ میں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت فرمائی، تو میں جب اندر داخل ہوا تو مجھ پہ نظر پڑتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایسے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ پھر آپ نے استفسار فرمایا، مجھ سے پوچھا سناؤ بھئی کیا معاملہ ہوا، کوئی یمن کی بات سناؤ، وہاں کی کیا بات ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیے کہ کیا معاملہ ہوا، آپ کی مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دوست تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، وہ کسی نے تمہارے ہاتھ میری طرف بھیجی ہے، وہ ایک پیغام ہے، مجھے جلدی سے مجھے بتاؤ وہ کیا پیغام ہے، کیونکہ وہ پیغام بھیجنے والا جو ہے وہ ہمیر کا رہنے والا ہے اور وہ خاص مومنین میں سے ہے، وہ مومن ہے، وہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اسکلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا دل سے، اور یہاں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار بھرا انداز تھا، کہتے ہیں کہ میں یہ غیب کی بات دیکھ کے بہت حیران ہوا اور میں نے فوراً کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے میں وابستہ ہو گیا، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو اس اسکلان بزرگ کے اشعار تھے وہ میں نے سارے سنائے، آپ کو میں نے سنائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، تو ہم بن دیکھے ہوئے بھی ان کے غلام ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عشق کو سلامت رکھے، اور اس عشق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، یہ نسبت عشقی جو ہے یہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، زندگی کے ہر لمحے پہ کام آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہنا ہے، گلی گلی کوچے کوچے کو بگو گونجے گا تا قیامت گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔